الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ جو آیت میں نے تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، جائز نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم کرے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ پھر اس حکم کے اوپر ان کے لیے کوئی اختیار ہو، ایسا کوئی اختیار ان کو، بلکہ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور رسول اللہ کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ کلی اور واضح گمراہی میں چلا جائے گا۔ اب پچھلے جمعے ہم نے ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آج ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ فضائل مناقب اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ والا جو اعمال کرتے تھے وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی خواتین ہیں اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ بھی صحابیات کے نقش قدم پر چلے۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پہلا نام تھا وہ تھا برہ، برہ زیادہ نیکی کرنے والی۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ نام تبدیل کر کے کیا نام رکھ دیا؟ زینب. اور اس برہ نام کے اور بھی کئی صحابیات تھی، ان کا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل کر کے کوئی اور نام رکھا، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو خود پاک کرتے ہو، اللہ اعلم باہل البر منکم، جو تم میں سے زیادہ نیکوکار ہے اللہ رب العزت خوب جانتا ہے. اب ایک بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں سخی ہوں، تو اللہ رب العزت کو نہیں پتا کہ آپ سخی ہیں. تو خود اپنے آپ کو جو بندہ کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، بلکہ جب دوسرے کہے تو پھر مزہ آتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنی اسد قبیلے سے اس کا والد کا تعلق تھا، اور جو والدہ ہے یہ عبد المطلب کی بیٹی امیمہ، یہ اس کے والدہ کا نام ہے. اور یہ رشتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی جو اس کی والدہ ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بنی؟ پھوپھی زاد. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین میں سے ہے جو سب سے اول میں اسلام قبول کرنے والی ہے. کانت قدیمت الاسلام، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زینب من المہاجرات الاول، پہلے ہجرت کرنے والی اور پہلے اسلام لانے والی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر تھی اور پھوپھی زاد بہن بھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت رہی. دوسری طرف ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارا بچپن گزارا، اور یہاں تک کہ اس کو منہ بولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا لیا، منہ بولا بیٹا. اور جس طرح اولاد کے ساتھ کوئی باپ پیش آتا ہے اس طرح یہ بھی اولاد کی طرح رکھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا نکاح کا پیغام بھیجا کہ جو اس کا بھائی ہے زینب کا عبداللہ بن جاحش، وہ نکاح کا پیغام لے کر گئے، یا ان دونوں کو نکاح کا پیغام پہنچا. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بھائی انہوں نے اس رشتے کو منظور نہیں کیا بلکہ انکار کیا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نسب کے اعتبار سے بہتر ہوں اس سے، تو اس پیغام نکاح کے پیغام کو کیا رد کیا. جب یہ واقعہ ہوا اور یہ نکاح کا پیغام بھیجا اور اس نے وہ نکاح کا پیغام رد کیا، تو یہ آیت اتری جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. جب اللہ اور رسول اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اس فیصلے کے تبدیل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومن. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جاحش ان دونوں نے
وہ نکاح کا پیغام پھر دوبارہ جب پیغام بھیجا تو وہ منظور کر لیا، اور دل سے، اب ایک تو یہ کہ نا اوپر بندہ زبان سے کہے کہ مجھے منظور ہے اور دل سے وہ نہ مانتا ہو، بلکہ دل سے ہی کیا یہ پیغام قبول کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت زینب سے کر دیا۔ اب مہر وغیرہ یہ اپنے پاس سے نبی علیہ السلام نے دے دیا، 10 دینار جو تقریباً 4 تولہ سونا بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 4 تولہ 60 درہم جو تقریباً 18 تولہ چاندی بنتا ہے، اور ایک جوڑا اور 50 مد آٹا وہ تقریباً 25 سیر، اور 10 مد کھجور جو تقریباً 5 سیر ہے بنتے ہیں آج کل کے اعتبار سے۔ تو یہ مہر میں رکھا، رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ اب جو منافقین مکہ تھے انہوں نے باتیں شروع کر دی، دیکھو کتنے اونچے خاندان کی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک غلام جو آزاد کردہ غلام ہے اس سے شادی کر لی، یعنی کوئی اور اس کا رشتہ قبول کرنے والا تو آزاد کردہ غلام سے۔ اور نکاح، پہلا جو نکاح کا پیغام بھیجا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی رد کر دیا، اسی کہ میں نسب کے اعتبار سے اسے کیا ہوں، وہ بات بھی تھی۔ تو اب دونوں کا آپس میں نہیں بن رہا تھا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہا اے پیارے محبوب، اگر آپ اجازت دے تو میں طلاق دے دوں حضرت زینب کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ آپ نے طلاق، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ چلے گئے، لیکن پھر جب یہ باتیں زیادہ ہو گئی تو وہ پھر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ آپ اجازت دیں کہ میں طلاق ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب 1 سال بھی اس رشتے کا پورا نہیں ہوا تھا کہ طلاق دے دیا۔ اب جب طلاق دے دی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے لوگ اب باتیں کرتے تھے آپس میں کہ یہ دیکھو غلام کے ساتھ شادی کر لی، غلام، چپ ہو جاتے۔ پھر کیا کہنے لگے، یہ دیکھو غلام نے بھی چھوڑ دیا۔ اب کیا باتیں کرنے لگے، غلام نے بھی چھوڑ دیا۔ اور یہ باتیں زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہت گراں گزرتی تھی، کیونکہ سارے محلے میں، جب رشتہ داروں میں، جب اس طرح علاقے میں یہ باتیں چل رہی ہوں تو بندہ بہت تنگ ہوتا ہے، اور یہ باتیں تو پہنچتی تھی۔ تو اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ یہ باتیں ختم ہو کسی طریقے سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کا پیغام ہو تو، لیکن ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ اب لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے منہ بولے اپنے بیٹے کی بیوی سے کیا کر لی، یعنی جو بہو تھی۔ اور عام طور پر رواج تھا عرب میں کہ جس کو بیٹا کہا گیا تو وہ حقیقی بیٹے جیسا ہی ہوتا ہے، جس طرح خونی بیٹا ہوتا ہے، سگا بیٹا ہوتا ہے، اس طرح بیٹا شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی بیوی بہو، جس طرح بہو کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، تو اس طرح منہ بولا جو بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہو۔ تو اب یہ ڈنڈورا پیٹنے کا خطرہ تھا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ جس کو اللہ رکھ کے اس کو کوئی ختم ہو۔ اب اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے،
اور آیت آئی تخفی وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، آپ دل میں وہ باتیں چھپانا چاہتے ہو جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتے پوری دنیا پر، آپ 1000 مرتبہ کسی کو بیٹا کہے وہ خونی رشتہ دار نہیں بن سکتا، اس کی جو بیوی ہے وہ بہو نہیں بن سکتی، وراثت میں ان کا حق نہیں ہوتا۔ تو وَتَخْشَى النَّاسَ، اور لوگوں سے، تاکہ لوگ کیا کہیں گے، اس خوف سے آپ یہ بات چھپانا چاہ رہے ہو۔ تو وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے۔ لوگ جو مرضی کہے، آپ نے شادی اس سے کرنی ہے، نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کیسے ہوا؟ تو اب مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے، اس میں کوئی گواہ نہیں، اس میں کوئی مہر نہیں، نکاح پڑھانے والا بھی کوئی نہیں، یہ اس لیے کہ یہ آسمانوں پر یہ نکاح ہوا ہے، اللہ رب العزت نے یہ نکاح، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو سرپرست اور بڑا اور والی وہ کون تھا؟ اللہ رب العزت خود۔ اور بعد میں تمام جب یہ امہات المؤمنین اکٹھی ہوتی تھی، کوئی آپس میں بات ہی کرتی تھی مجھے یہ فوقیت حاصل ہے، مجھے یہ فوقیت، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ مجھے یہ فوقیت حاصل ہے کہ میرا والی اللہ خود ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں نکاح ہوا، لیکن وہ زیادہ صحیح قول معلوم نہیں ہو رہا، صحیح قول یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آسمانوں پر ہی نکاح ہوا۔ اور جب یہ آپس میں اس طرح باتیں تھی نا کہ اب یہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح، تو آیت اتری فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، جب اس کی عدت پوری ہوئی، یعنی زینب بنت جحش کی، اور حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، تو وہ زید بن حارثہ کون تھے؟ منہ بولا بیٹا، تو تاکہ قیامت تک پھر تو یہی سلسلہ ہونا تھا اور لوگوں پر مشکل ہو جانا تھا، تاکہ مسلمانوں پر یہ حرج، یہ تنگی، یہ مشکلات ختم ہو جائے، تو ہم نے حکم دیا اور ہم نے نکاح کرا دیا کس کا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تقول، آپس میں جب بیٹھتی تو کیا کہتی؟ فخر کرتی تھی اور کہتی کہ کہ ان کی شادی کر دی ان کے گھر والوں نے، ان کی نکاح کرا دیا ان کے وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ، اور میرے شادی کس نے کی؟ کس نے کرائی؟ اللہ نے۔ اور کہاں کرائی؟ من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر۔ بہت سے فضائل ہے اور مناقب ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ بہت سخی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تھی؟ بہت سخی تھی۔ اور جو وہ واقعہ تھا، ازواج اکٹھی ہو گئی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت کرنے گئی تھی، تو ان کی جو سربراہ تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے قریب میرے بعد جو جلدی میرے پاس آئے گی
وہ سب سے زیادہ، اور ان کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نہیں تھے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ناپتے تھے کہ ہم میں سے کس کا ہاتھ لمبا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی یہ لمبے قد والی نہیں تھی، تو ظاہر ہے جب لمبا قد نہ ہو تو ہاتھ بھی تو چھوٹے ہوں گے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ یہ ظاہری معنی مراد نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو دل سے سخی تھی۔ ایک مرتبہ جب یہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور کچھ بھیجے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اور نہیں ملا، میرے پاس بھیجے کہ میں لوگوں میں تقسیم کروں، کسی اور کو دے دیتے، وہ تقسیم کر لیتے۔ تو جو دینے والا تھا اس نے کہا کہ یہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھیجے۔ اس نے کہا اچھا، پھر خود وہ یتیموں میں، بیواؤں میں، بے سہاروں میں وہ تقسیم کر لی۔ بعد میں وہ جب گنا تو کتنے 85 درہم تھے وہ، اور اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور پھر دعا مانگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کہے کہ اگلے سال مجھے کوئی یہ تحفہ یا اس طرح چیز نہ بھیجے، اور پھر اگلا سال آئے نہیں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اگلا سال ابھی نہیں آیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ اس کے ولیمے کے بارے میں آتا ہے کہ باقی شادیوں کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ کا بندوبست کیا، ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن سب سے شان و شوکت سے جس کا ولیمہ کیا وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور بعض ولیموں میں کھجور تقسیم کیے، کس میں کیا کیے، کہتے کہ ایک بکرا ذبح کیا تھا، اس میں ایک یا دمبا آتا ہے کہ اس ولیمہ میں کیا ذبح کیا، اور باقی کے کسی میں ایسا نہیں کیا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلاؤ، فلاں صحابی کو بلاؤ، فلاں صحابی کو بلاؤ، اور کوئی اور اگر ملے اس کو بھی لے آؤ ولیمے میں۔ تو کسی نے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے تو وہ بھی بلایا، اس کو بھی بلایا، اس کو بھی بلایا، جو راستے میں ملا اس کو بھی بلایا ولیمے پہ، یہ بتائے بندے کتنے ہو گئے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے گنے تھے 300 بندے ہو گئے تھے۔ کتنے بندے ہو گئے تھے؟ آج ہم کارڈ پہ لکھ لیتے ہیں 500 بندوں، یا شادی حال میں ہم جاتے ہیں نا، کتنے بندے ہوں گے؟ 500 یا 1000 یا 200 یا 300۔ تو اگر اس طرح کوئی ولیمہ ہو اور آپ فکس کہ یار 300، تو یہ بھی ہم وہ سنت پورا کر لیں گے۔ تو کتنے بندے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 300۔ اور طریقہ یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے شادی حال، اتنے بڑے بڑے حال، جگہ تو تھی نہیں، تو 10 بندوں کے جماعتوں کو کانے پر بلایا جاتا تھا، اور وہ کانا کھاتے وہ چلے جاتے تھے۔ اس طرح ہوا کہ ولیمہ لوگوں نے کھانا کھایا اور بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے، جس طرح ہم یہاں پر کوئی دعوت کرے ہمارے کھانے کی تو ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور کھانا کھا لیا پھر بھی تکیہ لگا دیا اور بیٹھے ہوتے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بہت گراں اور مشکل یہ بات گزری، ان لوگوں کا بیٹھنا، لیکن حیادار بہت تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہہ نہیں سکتے تھے کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ خود اٹھ کر چلے گئے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے اور یہ بھی چلے جائیں گے۔ جب واپس آئے تو وہ پھر بیٹھے ہوئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی، منہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اٹھ کر چلے گئے. جب واپس آئے تو صحابہ کو پتہ چلا ہاں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بار بار اٹھ کر جاتے ہیں یہ ہماری وجہ سے. تو پھر وہ چلے گئے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، پیغمبر کے گھر میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، اگر تمہیں دعوت پر بلایا جائے پھر آپ داخل ہو سکتے ہو. غیر ناظرین اناہ، جب دعوت پر جاتے ہو تو وہاں پر یہ صوفہ بہت زبردست ہے، کہاں سے لائے ہو؟ یہ کپڑا یہ امپورٹنٹ ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، یہ میں انگلینڈ سے لے کر آیا جو پہلی مرتبہ سفر پہ گیا تھا. اور آج کل تو یہ کہتے جو میں 7ویں حج پہ گیا تھا وہ زمزم والا پانی اس کو پلاؤ. تو بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ میرا 8واں حج ہے اور پہلے میں 7 کر چکا ہوں. تو دعوت کی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم جائیں تو وہاں پر چیزوں کو نہ گنا کریں. بس جس مقصد کے لیے ہم گئے کھانے کے لیے، وہ کھانے کے لیے اسی ٹائم پہ پہنچے اور کھانا کھا کے پھر سیدھا چلے جائیں. تو غیر ناظرین اناہ، برتنوں کی طرف مت دیکھا کرو. ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو پھر گھر میں چلے جاؤ. فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو، انہوں نے دعوت کس چیز کے لیے دی ہے؟ کھانے کی، تو وہ تو پورا ہو گیا. فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھاؤ، فانتشروا، پھر واپس چلے جاؤ، پھر واپس ہو چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، کان لگا کر باتیں مت سنا کرو، کان لگا کر باتیں مت سنا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، کیونکہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اور اذیت پہنچاتی ہے. فیستحی منکم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیا کرتا ہے تم سے کہ تمہیں بتائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ. واللہ لا یستحیی من الحق، اب یہ آیتیں نازل ہوئی اور بتایا کہ جاؤ، اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے حیا. آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو فوتگیاں ہوتی ہے، جب ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کو تو تسلی دی جائے، ان کو صبر کی تلقین کی جائے، اور جو فوت ہوا ہے اس کے حق میں دعا مانگی جائے اور واپس چلا جائے. اب بعض لوگ جاتے ہیں پھر وہ بچپن سے ان کا پورا ڈیٹا شروع کر لیتے ہیں، بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کرتا تھا، کون سے اسکول میں پڑھا ہوا تھا، کاروبار کیا کرتا تھا. 5-6 گھنٹے ادھر بیٹھا ہوتا ہے. اور جو اول لوگ آ رہے ہوتے تو یہ لوگ اٹھیں گے تو وہ بیٹھیں گے نا، تو جگہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب ہم فوتگی پہ جائے دعا کریں اور سیدھا چلے جائیں، تاکہ اور جو مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، تعلق والے آتے ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے، وہ دعا کریں اور وہ بھی چلے جائیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، تو وہاں پر پھر ہمارے علاقوں میں نا پھر ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. اٹھو، اللہ تمہاری بخشش کرے، اللہ سب کی رحم فرمائے، اٹھو مہمان اور آپ اٹھو چلے جاؤ، تو تاکہ یہ کہنا کسی کو نہ پڑے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب یہ صحابہ چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پردہ لٹکا دیا، ایک پردہ. اور اس کے بعد یہ پردے کا، پہلے جب کوئی چیز مانگتے تھے یا کوئی سوال کرتے تھے، کوئی یہ پردہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد یہ حکم آیا کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے. تو فضائل کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ یہ جو مال فی ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکٹھے ہوئے تھے اور یہ تقسیم کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مشورہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو وہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرا گزرا کہ اب ہم سارے ہیں تو بس بات ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام موجود ہے تو یہ بیچ میں کیوں بول رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا آپ کو نہیں پتا، یہ ایک لفظ استعمال کیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ زیادہ رات کو عبادت کرنے والی ہے اور زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس کے بارے میں ایسی بات ہو ان کو بولنے دو جو وہ بولنا چاہتی ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نبی علیہ یہ جو روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے جلدی دنیا سے گئی وہ کون تھی؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ازواج مطہرات یا امہات المؤمنین یا اور صحابیات کا جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تاکہ ان پر ہم عمل بھی کریں، ان پر ہم کیا کریں؟ عمل بھی کریں۔ اور بہت سے اس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجہ سے کتنی آیتیں نازل ہوئی، پردے کے بارے میں آیت نازل ہوئی، پہلے بغیر اجازت کے لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے، وہ منع فرما دیا گیا۔ اور یہ بھی کہ نکاح جو ہے اگر وہ اونچے خاندان میں یا نیچے خاندان میں، اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس کے ساتھ کروایا؟ ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ۔ ہاں اب کوئی یہ کہے کہ وہ جو دوسرا برابری والا ہے وہ بھی ضروری ہے کہ آپس میں خاندان ہوتے ہیں، یہ راجپوت ہے، یہ جٹ ہے، یہ بٹ ہے، یہ شیخ ہے، یہ خان ہے، تو وہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ میں نے اپنی بچی کو اس خاندان سے باہر نہیں دینا تو یہ بھی شریعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس خاندان میں کوئی ہو نہ ہو اور باہر والے خاندان میں دینا نہیں تو وہ بچی بیچاری وہ بال سفید ہو جائے گی اور وہ گھر میں بیٹھی رہے گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہم دیکھیں کہ اس میں دین ہمیں کیا کہتا ہے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں خود ملے ٹھیک ہے، یا بڑے بڑے بزرگان دین سے پوچھے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں کیا کریں؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صحیح راستہ بتاتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہم غلط راستوں پہ نہ چلے، اور اگر ہم چل رہے تو اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے اور تمام غلط کاموں سے ہمیں دور فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر موت بھی عطا کرے۔ اور جتنے بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ جو بیماریاں ہیں، اب پہلے کرونا تھا، اب کرونا کو کوئی اور آ گیا، تو کوشش کریں کہ جو بھی حفاظتی اقدامات ہیں اس پہ ہم عمل کریں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔